سامعین اکرام و ناظرین اکرام، آج میری گفتگو کا عنوان ہے شب برات ماہ شعبان کی فضیلت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماہ شعبان المعظم میں بے شمار برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ 15 شعبان سے لے کر کے اپنے روزوں کو ماہ رمضان سے ملا دیتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ پہلے شعبان سے آپ روزہ رکھنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا۔ تو لہذا رجب سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کرتا تھا کہ آپ رجب میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جو ہے ماہ شعبان کا مہینہ آ جاتا، وقت آ جاتا، تو آپ روزوں کو جو ہے پھر اس میں اضافہ فرماتے، روزہ اور رکھتے، زیادہ رکھتے، یہاں تک کہ ماہ رمضان سے آپ روزے ملا دیتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ شعبان المعظم میں اکثر عبادت کریں، نیکیاں کریں اور روزوں کو کثرت سے روزے رکھا کرے، اور ہو سکے تو اس میں نوافل کی کثرت، قرآن پاک کی تلاوت، محتاج اور مسکین کو، بیواؤں کو، یتیموں کو ان کی امداد کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت بھی ہے۔ تو ایک اچھے مسلمان ہونے کی یہ نشانی بھی ہے کہ وہ غربا مساکین کا خیال رکھے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرے اور ان کے اچھے برے وقت میں ان کا ساتھ دے۔ تو بہرحال شب برات کی فضیلت یوں آتی ہے کہ حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روایت امام غزالی نے مکاشف القلوب میں نقل فرمائی، جو کہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 4 راتوں میں خیر و برکت کی بارش کرتا ہے: عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، 15 شعبان کی رات اور رجب المرجب کی رات۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے، حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتیں ایسے ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی جو بھی دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے قبول فرماتا ہے۔ انہیں جو نیک نیتوں کے ساتھ اور صدق دل سے اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، بلکہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ تو وہ راتیں یہ ہے، رجب کی پہلی رات اور 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات، اور جمعہ کی رات یعنی جمعرات کا دن گزار کر کے جو رات آتی ہے، جمعہ اور جمعرات کے بیچ میں جو رات آتی ہے اسے جمعرات کہا جاتا ہے۔ اس رات اور 2 راتیں عیدین کی یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی۔ ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں کثرت سے ہم عبادت کریں، روزے رکھیں اور صدقہ خیرات کریں اور بیواؤں کو، یتیموں کی پریشانیوں کو دور کرے، انہیں کچھ نہ کچھ دیا کرے، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بے شمار برکتوں کا ہم پر نزول فرمائے۔ سید الاولیاء سلطان البغداد سلطان الاولیاء سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقم تراز ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس نصف شعبان کی نصف شعبان یعنی شعبان کی جو 15ویں رات ہے، 15 تاریخ ہے شعبان کی اس رات،
نصف ماہ شعبان کی شب جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا یہ جبرائیل یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کو یعنی شب برات کو شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ 300 دروازے اپنے رحمت کے کھول دیتا ہے اور ہر شخص کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہرایا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، نہ ٹھہرایا ہو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو شرط ہے، اور جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو، اور سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک یہ بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں، یعنی بشرط ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندے جو زنا کے عادی ہیں، جادوگر ہیں اور شرابی ہیں اور سود خور ہیں، ایسے بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ صدق دل سے اللہ کے بارگاہ میں توبہ نہ کر لیں۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہوں کو معاف فرما کر اسے بخش دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ شعبان میں خوب عبادت کریں، روزے رکھیں، ہو سکے تو کم از کم اگر آپ کو یہ چیز مشکل ہوتی ہے کم از کم 14 تاریخ یا 15 تاریخ یا 15 تاریخ یا 16 تاریخ کو اردو اسلامی تاریخ کو آپ روزہ رکھ لیں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس رات میں خوب عبادت کریں۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے شب برات کے موقع پر ہمارے بہت سارے نوجوان شب برات کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو جاگنا، کوئی بڑی رات آتی ہے لوگ ایک مشہور ہے کہ جاگنے کی رات ہے، تو ان کا یہ ذہن ہے کہ کیسے بھی جاگ لو، چاہے آپ واٹس ایپ چلاتے چلاتے جاگ لو یا فیس بک چلاتے چلاتے جاگ لو یا پھر پارکوں میں یا کوئی بیچ کے پاس جا کر کے اپنے رات کو گزارو یا ایسے ہی اپنے گلیوں کا چکر لگاتے ہوئے رات گزارو، بس اتنا شرط ہے یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ حالانکہ اس رات یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بندوں کا حساب کتاب کی جو فائل ہے اللہ کے بارے میں پیش ہوتی ہے، یعنی آئندہ سال اس ماہ شعبان سے لے کر کے شب برات سے لے کر کے آئندہ آنے والی شب برات تک کہ جتنے لوگ بھی مرنے والے ہیں یا ان کی شادیاں ہونے والی ہے، ان کی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہونے والی ہے، تمام چیزوں کا فیصلہ آج کی رات میں شب برات کے دن کی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے۔ کیا کوئی مسلمان چاہے گا کہ میرا نام ان لوگوں میں شمار کیا جائے جو کہ کھیل کود تماشا میں لگے ہوئے ہیں، فلموں میں لگے ہوئے ہیں، پارکوں میں لگے ہوئے ہیں، بیچز میں لگے ہوئے ہیں یا غلط کام کرتے لگے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہر شخص یہ چاہے گا کہ ہم اس رات میں ان بندوں میں ہمارا شمار ہو جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس رات کو ہم فضول گوئی میں نہ گزاریں، اس میں نفل عبادت کریں، روزے رکھیں، اب جب کوئی قضا ہوئی ہے تو قضا نمازیں ادا کریں، علماؤں کی بیانات ان کے خطابات کو سنیں، نعت کی محفل سجائیں، قرآن کی تلاوت کریں اور کسی آستانے پہ جا کر کے وہاں پر آستانے پہ جا کے درگاہ شریف میں جا کر کے بزرگ کی مزارات کی زیارت کریں، ماں باپ کی زیارت کریں، ماں باپ کی دعائیں لیں اور اس دن جو ہے اس رات کو خوب عبادت کریں اور کوشش کریں کہ ہمیں اس رات کو کوئی ایسی چیز نہ ہو جو خلاف شرع ہو، اور کیونکہ یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہت قریب رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ندا فرماتا ہے اس کی شان کے مطابق کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا تو میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طلب کرنے والا تو میں اسے روزی عطا کر دوں، ہے کوئی محتاجی سے دور ہونے والا تو میں اسے محتاجی سے دور کر دوں۔ یہ ندا جو ہے فجر تک ہوتی رہتی ہے، تو ہم جو ہے
غلط کاموں میں اگر لگے رہیں گے تو بتائیے ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اس رات میں خوب عبادت کریں اور خلاف شرع ہر کام سے ہم دور رہیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی نیک ماحول میں لانے کی کوشش کریں۔ اور اس دن جو ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم پوری رات جاگ نہیں پائیں گے تو کھیل کود تماشا کرنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، ہو سکے جتنا ہو سکے آپ سے نوافل نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح تحلیل کریں، درود شریف پڑھیں، جتنا آپ کو ہو سکے۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں ابھی زیادہ جاگ نہیں پاؤں گا، کھیل کود تماشا کرنے سے بہتر یہی کہ آپ سو جائیے اور اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کیجیے، یا پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے آپ کو پوری رات جاگنے کا ثواب ملے گا اور گناہوں سے بچیں گے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد جو پھر کھیل کود تماشا وہاں یہاں گھومتے رہے فضول میں، تو آپ کی پوری شب برات جو ہے، آپ کی پوری رات جو شب حرارت ہو جائے گی، آپ کو دل کو سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ چیز، اگر آپ پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو آپ عشاء کی نماز ادا کیجیے، جتنا ہو سکے آپ اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار درود شریف پڑھیے اور سو جائیے، اٹھ کر کے تہجد نماز ادا کیجیے یا تو پھر فجر کی نماز ادا کیجیے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ تو 15 شعبان جو ہے، یعنی 14 شعبان کے بعد غروب آفتاب کے بعد مغرب سے ہی شروع جو ہے 15 شعبان لگ جاتی ہے، جو کہ پوری رات صبح تک جو ہے اس کی 15 شعبان کی رات شب برات کہا جاتا ہے۔ تو یہ بزرگان دین سے یہ منقول ہے کہ یہ نمازیں جو ہے اکثر بزرگان دین نے خود بھی ادا کی اور اپنے چاہنے والوں کو اور ہم جیسے غلاموں کو بھی یہ چیزیں عطا فرمائیں کہ اس دن کوشش کرے کہ نماز مغرب کی نماز ادا فرمائیں، اس سے پہلے کہ پاک و صاف ہو لیں۔ اگر کوئی زیرِ ناف بال بغل کے بال اتار دیں، اس کے بعد پھر جو ناخن کو تراش لیں، اس کے بعد اپنے جسم کو آپ خوب صاف کر لیں، غسل کر لیں، ہو سکے تو اس میں بیر کے پتے وغیرہ ڈال کر جو ہے آپ غسل کر لیں تاکہ بیماری سے بھی شفا حاصل ہو۔ اور اس کے بعد نماز مغرب ادا کریں۔ نماز مغرب کے بعد سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 6 رکعت نماز جو ہے آپ ادا کرنے کی کوشش کرو، جو کہ نفل نماز ہے۔ 6 رکعت نماز میں آپ جو ہے چاہے جو بھی صورت آپ کے یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پوری پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو ہے پوری سورت جو ہے 3 مرتبہ پڑھیں ہر رکعت میں۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں یہ سورہ اخلاص جو ہے آپ پڑھیں، اور جو ہے اگر آپ کو کوئی دوسری صورتیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر سورہ فاتحہ پڑھ کے بعد جو ہے کوئی بھی آپ صورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز ادا کریں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پھر پڑھیں اور 1 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت کریں ہر 2 رکعت کے بعد۔ اس کے بعد پھر جو ہے ایسے ہی کر کے جو ہے آپ 2 رکعت کرنے کے بعد ادا کرنے کے بعد جو ہے آپ یا تو سورہ اخلاص پڑھیں یا تو سورہ یاسین شریف پڑھیں یا دونوں پڑھ لیں۔ زیادہ وقت نہیں ہے تو آپ سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے ہر 2 رکعت کے بعد، اور دعائے شعبان المعظم یہ ضرور پڑھیں ہر 2 رکعت کے بعد، یاسین شریف اور دعائے شعبان المعظم یہ آپ جو ہے ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ نیت یہ کرے کہ ہر رکعت میں رکعت ادا کریں، بولنا نہیں ہے بلکہ نیت، کیونکہ دل کی ارادے کا نام نیت ہے۔ تو آپ پہلی جو 2 رکعت ادا فرمائیں گے اس نیت سے ادا کریں کہ دعائے درازی عمر بالخیر کی نیت سے، یعنی اللہ تعالیٰ میری عمر میں برکت عطا فرمائے، میری عمر لمبی ہو اور خوب میں عبادت کر سکوں، میری عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اس نیت کے ساتھ جو آپ 2 رکعت ادا فرمائیں نفل نماز، اور ادا کرنے کے بعد پھر آپ سورہ یاسین شریف پڑھیے، سلام کرنے کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھیے، دعائے شعبان المعظم پڑھیے، اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھیے،
اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا ہی محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اس کے بعد پھر جو ہے 2 رکعت بلاؤں سے حفاظت کی نیت سے، یعنی میرے زندگی میں جو کچھ بلائیں آنے والی ہیں اسے وہ دور رہیں، اور میرے زندگی میں کوئی بلائیں میرے زندگی میں نہ آئے، یہ ارادے کے ساتھ جو ہے آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یعنی پہلی 2 رکعت اس ارادے کے ساتھ کہ میرے عمر میں برکت ہو، درازی عمر بالخیر کی نیت سے، دوسری جو 2 رکعت ادا فرمائے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ تیسری بار جو ادا کریں گے وہ 2 رکعت جو ہے اس نیت سے ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ میری رزق میں اللہ تعالیٰ مجھے برکت عطا فرمائیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہونے کے بعد آپ دعائے شعب المعظم پڑھیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں جو ہے اکثر مرد حضرات جو ہے مساجد میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، امام صاحب باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو 2 رکعت کے بعد جو ہے یاسین شریف اور سورہ یاسین شریف کے بعد جو ہے آپ جو ہے سورہ یاسین پڑھ کر دعائے شعب المعظم بھی آپ پڑھتے ہیں امام صاحب، تو مرد حضرات ہو سکے تو مسجد میں مغرب کی نماز میں آپ مسجد میں حاضر رہنے کی کوشش کریں اور اس نمازوں کو بھی ادا فرمائیں۔ اور خواتین کا جہاں تک یہ بات ہے خواتین کی، تو یہ مغرب کی نماز کے بعد یہ 2 رکعت اس ترتیب سے آپ پڑھیں کہ پہلی رکعت درازی عمر بالخیر کی نیت سے، دوسری رکعت بلاؤں کی حفاظت کی نیت سے، پھر جو ہے 2 رکعت جو ہے آپ کسی کے محتاج نہ ہونے کی نیت سے 2 کر کے آپ پڑھیں، سورہ یاسین شریف تلاوت کریں۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کی جو ایک خواتین ہے ہر 2 رکعت کے بعد جو بیٹھ جائیں اور سورہ یاسین جو ہے بلند آواز سے تلاوت کریں اور سب لوگ اسے سنیں اور دعائے شعب المعظم پڑھیں، سب لوگ آمین کہیں یا وہ پڑھائیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس رات کو آپ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ منائیں، اور ہو سکے اس میں اصالِ ثواب